الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہماری دو نسبتیں ہیں، ایک نسبت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اور ایک نسبت ہے حضرت محمد مصطفیٰ سید الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف جو نسبت ہے وہ ہماری ملت کی ہے اور حضور پاک کی طرف نسبت ہماری امت کی ہے۔ ہم ملت ابراہیمیہ ہیں اور امت محمدیہ ہیں۔ ملت اور امت میں فرق کیا ہے؟ اصولوں کے اشتراک سے ملت بنتی ہے، اصول اور فروع کے اشتراک سے امت بنتی ہے۔ ہمارے اصول تو وہی ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے ہیں، لیکن مزید فروع اور اصول ملائیں تو پھر وہ ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور ابراہیم علیہ السلام کی جو سب سے بڑی خوبی تھی، خوبیاں تو کئی تھیں لیکن قرآن کریم نے جو ایک تذکرہ کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت مشرک مکے کے کرتے کہ ہم ابراہیمی ہیں، یہود کہتے کہ ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی کہتے کہ ہم ابراہیمی ہیں، اور مسلمانوں نے کہا کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ تو قرآن کریم نے اعلان فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام تو حنیف تھے۔ حنیف کا معنی یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے اندر باطل کا شائبہ تک نہیں تھا، خالصتاً حق تھا۔ یہی شان مسلمان کی ہونی چاہیے کہ مسلمان میں باطل کا شائبہ تک نہ ہو، ہلکی سی آمیزش بھی نہ ہو، خالص دین اس کے پاس ہو، اسے کہتے ہیں حنیف۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا جو مذہب ہے وہ بھی مذہب ابی حنیفہ ہے اور ہمیں حناف کہا جاتا ہے، حنفیہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے ہاں آمیزش بھی نہ ہو باطل کی، خالص حق ہمارے پاس موجود ہو۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ ہمارا معاملہ صرف عام امت کا نہیں ہے، بلکہ ہمارا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امت اجابت کا ہے، کیونکہ خود امت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے امت دعوت اور ایک ہے امت اجابت۔ جس کی طرف نبی کو نبوت دے کر بھیجا جائے اس کو امت کہتے ہیں۔ پھر امت کے وہ افراد جو نبی کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں اس کو امت اجابت کہتے ہیں، اور جو نبی کی دعوت کو قبول نہیں کرتے ان کو امت دعوت کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم امت ہیں لیکن امت اجابت ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ہم نے قبول کیا ہے۔ پھر اس امت اجابت میں جو قبول کرنے والے ہیں اس میں دو قسم کے لوگ ہیں، بعض وہ ہیں کہ جو اہل علم ہیں اور بعض وہ ہیں جو غیر اہل علم ہیں، بعض علماء ہیں اور بعض غیر علماء ہیں۔ اس میں علماء کو فوقیت اور فضیلت حاصل ہے، غیر علماء اللہ تعالیٰ کا شکر اور فضل ہے کسی بھی درجے میں ہو ہماری نسبت اس طبقے کے ساتھ ہے کہ جو اہل علم ہے۔ پھر یہ جو اہل علم علماء ہیں ان میں بھی دو قسم کے افراد ہیں، بعض وہ ہیں کہ جن کا علم ہوتا ہے اور علم متعدی ہوتا ہے، اور بعض وہ ہیں کہ جن کا علم ہوتا ہے اور علم لازمی ہوتا ہے، یعنی بعضوں کے پاس علم ہوتا ہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کا علم نفع بخش ہوتا ہے، اور بعض وہ ہیں کہ ان کے پاس علم ہوتا ہے لیکن لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے، تو جن کے علم سے فائدہ اٹھائیں کہتے ہیں ان کا علم متعدی ہے، اور جن سے نفع نہ اٹھائیں اسے کہتے ہیں ان کا علم لازمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ آپ حضرات وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اجابت
پھر اس میں اہل علم اور علم بھی متعدی یہ شرف اور فضل عطا فرمائے۔ اب یہ نعمتیں ایسی ہیں کہ جس پر ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ جب انسان ایک نعمت کا شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شکر کی قدر فرماتے ہیں، اس نعمت میں بھی اضافہ فرماتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو عذاب کے اندر مبتلا نہیں کرتے۔ قرآن کریم نے دونوں چیزوں کو بیان فرمایا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، نعمت کا اگر نعمت کی قدر کرو، شکر کرو، تو اللہ نعمت میں اضافہ فرماتے ہیں۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، اگر عقیدہ ٹھیک ہو اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو تو اللہ تعالیٰ عذاب کیوں دیں گے؟ پھر یہ جو نعمت کا شکر ہے، یہ شکر دو قسم کا ہوتا ہے، ایک شکر لسانی ہے، ایک شکر عملی ہے۔ شکر لسانی یہ ہے کہ انسان زبان سے کہ اللہ تعالیٰ کرم ہے، اللہ تعالیٰ شکر ہے، اور شکر عملی یہ ہے کہ انسان اعمال ایسے کرے کہ جیسے محسوس ہو کہ یہ بندہ اللہ کی نعمت کی قدر کرتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے۔ تو شکر لسانی بھی ہونا چاہیے اور شکر عملی بھی ہونا چاہیے، دونوں کی اہمیت اپنی اپنی جگہ پر ہے، کسی کی اہمیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں قسم کے شکر ثابت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نوافل پڑھ رہے ہیں، اتنے لمبے نوافل ہیں حتی تورت قدمہ، آپ کے قدمین مبارک سوج جاتے ہیں۔ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کی تو خطائیں نہیں معصوم ہیں، اور جو ہیں اگر ہوں بھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے تو معافی کا وعدہ کیا ہوا ہے، تو آپ بھی اتنے لمبے نوافل پڑھتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ عائشہ کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اب یہ شکر اپنی صرف زبان سے نہیں ہو رہا بلکہ اپنے عمل سے ہو رہا ہے۔ تو میں یہ ساری بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کسی بھی شخص کے لیے ضروری ہے کہ اس کو یہ احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمت کیا دی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے منصب کیا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے کون سے کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا اور مجھ سے کون سے کام لے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو بندے کو اہمیت عطا فرمائے، حیثیت عطا فرمائے، اس بندے کو اس کی قدر بھی کرنی چاہیے اور اس کا احساس ہونا چاہیے۔ اور بسا اوقات آدمی کو خود احساس نہیں ہوتا، مذاکرہ کرنے سے، ترغیب دینے سے، آپس میں بات کرنے سے اس نعمت کا آدمی کو احساس ہو جاتا ہے۔ تو میں نے آج کی مجلس میں آپ حضرات سے گزارش کرنی ہے وہ یہ کہ آپ اساتذہ ہیں، آپ مدرس ہیں، آپ معلم ہیں، آپ کے پاس طلباء بڑے دور دور سے سفر کر کے آئیں گے، تو صرف علم نہیں سیکھنا انہوں نے، بلکہ انہوں نے عمل بھی سیکھنا ہے اور انہوں نے فکر بھی لینی۔ یہ بات یہ نشین فرما لیں، ہم پیغمبر کے وارث ہیں تو صرف علوم کے وارث نہیں ہیں، نبی کے اعمال کے وارث بھی ہیں اور نبی کی فکر کے وارث بھی ہیں۔ حدیث پاک میں جو ہے نا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبی کے وارث ہیں۔ اب ظاہر عالم وہی ہے جس کے پاس عمل بھی صحیح ہو اور پھر اس عالم کی فکر بھی صحیح ہو، تو ہم فکر کے بھی وارث ہیں۔ تو ہمارے پاس جو نعمت موجود ہے یہی نعمت ہم نے طلباء کو دینی ہے۔ طلباء کے پاس علم بھی ٹھیک ہونا چاہیے، طلباء کا عمل بھی ٹھیک ہونا چاہیے اور طلباء کی فکر بھی ٹھیک ہونی چاہیے۔ اور یہ تینوں چیزیں تب ہوں گی جب یہ تینوں چیزیں ہماری ٹھیک ہوں گی۔ ہمارا علم اگر پختہ ہے تو طالب علم کا علم بھی پختہ ہوگا، ہمارے اعمال اگر درست ہیں طالب علم کے اعمال جلدی درست ہو جائیں گے، ہماری فکر اگر صحیح ہے تو طالب علم کی فکر بھی صحیح ہوگی۔ تو تینوں چیزوں میں طلباء کی تربیت کرنی ہے، اور ہم یہ میں خود احساس کروں، آپ خود احساس کریں، ہم خود غور کریں کہ میرے اندر کمی کس چیز کی ہے، میرے اندر کمی علم کی ہے، میرے اندر کمی عمل کی ہے، میرے اندر کمی کس چیز کی ہے۔ جو اپنے اندر کمیاں ہیں وہ دور کریں اور پھر طلباء کرام پر محنت کریں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ضرور عطا فرمائیں۔ اور اگر کسی استاذ کے اندر کوئی علمی کمی ہو، اس کمی کو دور کریں، مطالعہ کے ساتھ دور کریں۔ اگر مطالعہ سے دور نہیں ہوتی تو کسی بڑے استاذ سے پوچھ کر دور کر لیں، یہ کوئی عیب کی بات نہیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے
درجہ ثانیہ میں علم الصیغہ پڑھتا تھا جامعہ بنوریہ کراچی میں مولانا محمد عالم خان صاحب نور اللہ مرقدہ کے پاس. یہ معروف ہے، مولانا ریاض اللہ فروقی صاحب وغیرہ کے والد صاحب تھے. سبق کے دوران ملحق اور ملحق بہی اس پر استاد جی سے ہماری بات چل پڑی، سوال و جواب کا سلسلہ چل پڑا. تو استاد جی کو شرح صدر نہیں ہوگا یا کوئی علمی اشکال ہوگا. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ابھی اس وقت بھی جو جامعہ بنوریہ کراچی کے شیخ الحدیث ناظم تعلیمات مولانا عبدالمجید صاحب عبدالحمید صاحب دامت برکاتہم ہیں، یہ پاس سے گزر رہے تھے. استاد جی مولانا محمد عالم خان صاحب نے بلایا اور بلا کر کا ناظم صاحب ان کو آؤ مطمئن کرو، ذرا یہ بات مسئلہ کھولو. یعنی استاد جی کو ذرہ برابر یہ محسوس نہیں ہوا کہ میں بڑا ہوں، یہ مجھ سے چھوٹے ہیں اور طلباء کے سامنے میں یہ بات کہہ رہا ہوں. کتنی بڑی بات. تو جب استاد کے مزاج بن جائے نا پھر کبھی بھی یار محسوس نہیں ہوتی. جو بات نہیں کھلی کسی بڑے استاد سے پوچھ لیں، پھر وہ طلباء کو سمجھائیں. تو طالب علم پڑھنے کے لیے ہمارے پاس آئے ہیں، طلباء اللہ کی امانت ہے. اس امانت کو ہم نے سنبھالنا ہے، اس امانت کے اندر خیانت نہیں کرنی. تو ایک تو میں اساتذہ کرام سے گزارش کروں گا اپنے علم کو پختہ کریں، مطالعہ کا بہت اہتمام کریں، سبق سمجھنے کا پورا اہتمام کریں اور پھر سبق صبح درسگاہ کے اندر پڑھائیں. دوسری اساتذہ کرام سے میں گزارش کروں گا کہ وقت کی بہت زیادہ پابندی کریں. استاد وقت کی پابندی کرتا ہے تو طلباء وقت کی پابندی کرتے ہیں. استاد وقت کی پابندی نہ کرے تو طالب پھر وقت کی پابندی کرتا نہیں. جو گھنٹہ ذمہ لگے، جو اوقات ذمہ لگے، اس کا بہت زیادہ اہتمام کرے. کبھی کسی وجہ سے چھٹی بھی کرنی پڑے تو ضروری ہے کہ ہم پوچھ کر کریں، اجازت لے کر کریں، ناظم تعلیمات سے چھٹی لے کر کریں، استاد چھوٹا ہو یا بڑا. ہمارے ہاں یہ بالکل قریب ہے، 3 کلومیٹر پر چکیرا جو مدرسہ ہے، یہاں کے استاد ہوتے تھے استاد جی مولانا قطب الدین صاحب نور اللہ مرقدہ، دارالعلوم دیوبند کے پڑھے ہوئے تھے. شاید دارالعلوم دیوبند میں مدرس بھی رہے ہیں، ان کے وہاں حوال میں لکھا ہوا تھا مدرس دارالعلوم دیوبند. وال متعلم تو پکی بات ہے. امام اہل سنت حضرت شیخ سرفراز صفدر نور اللہ مرقدہ کے دور کے آدمی تھے. یہ دونوں حضرات اکٹھے دارالعلوم دیوبند رہے. تو اب وقت کی پابندی کا اب اندازہ فرمائیں کہ یہاں چکیرا مدرسہ میں چھٹی ہوگی طلباء کو اور استاد جی کو اطلاع نہیں. اب استاد جی کو اطلاع نہیں، استاد جی اپنے کمرے میں درسگاہ میں کتاب کھول کر بیٹھے. تو ایک طالب علم نے جا کر کہا کہ استاد جی آج تو چھٹی ہے. استاد نے فرمایا مجھے تو پتہ نہیں، مجھے تو مدرسے والی اطلاع نہیں دی، میں تو کتاب کھول کر بیٹھا ہوں. طالب علم آئیں گے تو ان کو پڑھا دوں گا، طالب علم نہیں آئیں گے تو میں کتاب کھول کر بیٹھا ہوں گا، یہ میرے مدرسے کا وقت ہے. آپ اندازہ فرما سکتے ہیں کس قدر اہتمام ہے وقت کی پابندی کا. یعنی کیسا عجیب مزاج یہ استاد. اب یہ وہ حضرات اساتذہ کابر ہیں جن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اساتذہ کا مزاج ہے. تو تمام اساتذہ وقت کی پابندی فرمائیں. اور تیسری میری گزارش یہ ہے کہ تمام اساتذہ کرام اگر محنت فرمائیں گے تو اس درسگاہ سے افراد پیدا ہوں گے. استاذ کے ذمے ہے درسگاہ سے افراد پیدا کرنا. ہمارے استاذ تھے جن سے میں نحمیر شرح میں تعامل پڑھی، حضرت مولانا محمد اسلم شیخو پوری صاحب نور اللہ مرقدہ. ہمیں استاد جی ایک بات فرمایا کرتے تھے، آج ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اس درسگاہ سے حسین احمد پیدا نہیں ہوتا، اس درسگاہ سے اشرف علی تھانوی پیدا نہیں ہوتا، اس درسگاہ سے محمد الیاس دہلوی پیدا نہیں ہوتا، حضرت جی فرماتے کاندلوی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ حضرات ہمیں شکوہ ہے کہ یہاں پر مشائخ نہیں پیدا ہوتے. استاد جی فرماتے تھے کہ مسند پر شیخ الہند نہیں، یا مسند پر شیخ الہند ہو تو حسین احمد آج بھی پیدا ہو سکتا ہے. تو استاد جی فرمایا کرتے تھے کہ اصل یہ کہ مسند پہ کون ہے، جیسا شخص مسند پر ہوتا ہے ویسے ہی افراد وہاں سے پیدا ہو جاتے ہیں. اور مسند پہ بندہ مضبوط ہو افراد مضبوط پیدا ہوتے ہیں، مسند پہ بندہ کمزور ہو تو پھر افراد کمزور پیدا ہوتے ہیں. تو اساتذہ اس بات کا اہتمام کریں کہ ہم نے افراد کو تیار کرنا ہے، آئندہ نسل کے لیے افراد پیدا کرنے.
آئندہ نسلوں میں افراد اپنے امت کو دے کر جانے، اس کا زیادہ اہتمام فرمائیں، تو انشاءاللہ ضرور ہوں گے۔ اور چوتھی میری گزارش یہ ہے کہ اساتذہ کرام جو اپنے طلبہ آئیں ان طلبہ کی ضروریات کا خیال کریں۔ کوئی طالب علم ایسا ہو جو کمزور ہو، مالی اعتبار سے غریب ہو، اس کے اندر استطاعت نہ ہو، استاد اپنی جیب سے اس کی ضرورت پوری فرمائے۔ اگر اپنے پاس مالی استطاعت نہیں ہے تو پھر اطلاع دیں، دفتر اہتمام میں اطلاع دیں، بھائی خبر آپ کو بتا دیں، مفتی شبیر صاحب کو بتا دیں، ناظم تعلیمات مولانا ارشد صاحب کو بتا دیں، مجھے میسج کر دیں۔ طالب علم غریب ہو تو اطلاع کریں، تاکہ کوئی طالب علم اپنی غربت اور مالی کمزوری کی وجہ سے پریشانی کا شکار نہ ہو۔ اس کا اساتذہ کرام بہت اہتمام فرمائیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا، ہر سال کہتا ہوں، آج پھر کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں درجہ حفظ کے نگران مولانا ذاکر اللہ صاحب، ہمارے ہاں درجہ تخصص کے افتاء کے نگران مفتی شبیر صاحب ہیں، اور تخصص فی تحقیق کے نگران مفتی عاطف صاحب ہیں، درجہ کتب کے مولانا ارشد صاحب ہیں، ناظم تعلیمات۔ میں آج پھر عرض کر رہا ہوں، ہر ایک نگران یہ بات اچھی طرح یاد رکھ لے اور سن لے، اگر کوئی طالب علم مالی اعتبار سے پریشانی کا شکار ہو اور قیامت کے دن اس نے یہ مواخذے کے لیے اللہ کے دربار میں مقدمہ کیا کہ میرا اس مدرسے والوں نے خیال نہیں کیا، تو مجرم میں نہیں ہوگا، یہ نگران ہوں، اس لیے کہ میں نے نگرانوں کو مکمل اختیار دے رکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کمزور ہو تو آپ نے مجھے اطلاع کرنی ہے، آپ نے مجھے بتانا ہے، میرے علم میں تو نہیں ہوتا، اور اگر آپ اطلاع دیتے ہیں اور میں اس کی کمزوری دور نہیں کرتا، اس کی ضرورت پوری نہیں کرتا، تو پھر میں مجرم میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کے مواخذے سے محفوظ رکھے۔ یہ طلبہ ہمارے لیے ہماری اولاد کی طرح ہے، جس طرح ہم اپنی اولاد کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، اسی طرح ہم ان طلبہ کرام کے لیے فکر مند ہونا چاہیے۔ آپ ذرا جتنے اساتذہ بیٹھے ہیں، آپ کا مجھ سے جو بھی تعلق ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں، کوئی ایک استاد بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ پڑھتا تھا اور اس کی کوئی ضرورت تھی اور اس نے اطلاع کی ہو اور ان کی ضرورت پوری نہ ہوئی، تو جب آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ بھی ہم بھی اپنے شاگردوں کے ساتھ ایسا ہی کریں، ہمیں ان کی ضرورتیں پوری کرنی ہے۔ یہ ہمارے پاس امانت ہے، ہماری اولاد ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، ہم ان کا خیال کریں۔ جس حد تک اسباب ہمارے پاس موجود ہے اس حد تک ہم طلباء کی کفالت کریں۔ مثلا طالب علم کے کھانے کا مسئلہ ہے، طالب علم کے پینے کا مسئلہ ہے، طالب علم کی کتاب کا مسئلہ ہے، طالب علم کی دوائی کا مسئلہ ہے، طالب علم کی ضرورت کا مسئلہ ہے۔ آسائش اور آرائش کی بات ہم نہیں کر رہے، ہم بنیادی ضروریات کی بات کرتے ہیں۔ اکثر طلباء بحمد اللہ تعالیٰ اپنے گھر سے اتنا اموال لاتے ہیں کہ اپنی کفالت کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی مستحق ہو تو بیچارہ غربت کی وجہ سے رگڑے میں نہ آ جائے۔ اس کا آپ حضرات نے خیال کرنا ہے کہ طلباء کی ضرورت کا خیال کریں، ان کو اپنی اولاد سمجھ کر اس کا خیال کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ اور مزید گزارش میں طلباء کرام کے حوالے سے کروں گا کہ طلباء کرام جو ہمارے پاس آئے ہیں تو ان میں جو بڑے طالب علم ہیں، مثلاً دورہ حدیث تخصص میں ہیں، جو بڑے درجات میں ہیں، ان کو علم تو ایسے دیں کہ جیسے علماء کو، اور ان کی تربیت ایسے کریں کہ جیسے اعدادیت متوسطہ کے بچے، تربیت میں ان کو بڑا نہ سمجھے، چھوٹا سمجھے، اور علوم ان کی سطح کے مطابق ان کو دیں، تو پھر طالب علم کا نفع ہوگا اور بہت زیادہ ہوگا۔ اور طلباء کے حوالے سے میں آخری گزارش کروں گا کہ طلباء کرام کے لیے بطور خاص دعائیں ضرور کریں، اور خصوصاً جو طالب علم تھوڑا سا کمزور ہو اس کے لیے زیادہ دعا کریں، طلباء کے لیے دعائیں ضرور کریں کہ یا اللہ ان کو قبول فرما لے، ان کی علوم میں برکت دے دے، ان کی اعمال کو مضبوط فرما دے، اے اللہ ان کو کام کے لیے قبول فرما۔ طلباء کے لیے دعائیں ضرور فرمائیں۔ جس طرح میں نے پہلے بھی کئی بار کہا ہے، صرف عرض کرتا ہوں ترغیب کے لیے، میں الحمدللہ ثم الحمدللہ جو آپ اساتذہ ہیں، بہت سو کے نام لے کر بھی دعا کرتا ہوں اور بہت سو کے لیے بغیر نام کے بھی دعا کرتا ہوں، باقاعدہ اللہ سے مانگتا ہوں یا اللہ ہماری یہی جماعت ہے، ان کو قبول فرما لے، ان سے کام لے لے، ان کو اسباب دے دے، ان کو قبولیت عطا فرما دے، تو آپ بھی دعائیں فرمائیں۔
اس کا ہم بہت زیادہ اہتمام کریں. اور میں آخری گزارش یہ کروں گا کہ میں اور آپ سب ہم اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہیں. بس اپنا خیال کرتے رہیں کہ ہمارا یہ پڑھانا، ہمارا یہ کام کرنا اللہ کے لیے ہے یا اللہ کے لیے نہیں. بس اللہ کے لیے ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہو، اللہ کی ذات کے لیے ہو، موت کے بعد کے لیے ہو، قیامت کے دن کے لیے ہو. اس کے ساتھ اگر دنیا میں کوئی ترقی مل جائے، اللہ تعالیٰ اس پر کوئی راحت عطا فرما دے، اس پر اللہ کا شکر ادا کر. اور اگر دنیاوی کوئی ترقی، دنیاوی عزت، کوئی دنیاوی چیز نہ ملے تو اس پر اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور صبر کریں. لیکن یہ پکی بات ہے، اگر آدمی شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ کا عزت دینے کا وعدہ ہے، رزق دینے کا وعدہ ہے، مشکلات سے آسانیاں پیدا کرنے کا وعدہ ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں شاید اتنا نہیں ملتا، جو آسانی ہم مانگتے ہیں شاید وہ نہیں ملتی. اس کے متبادل اللہ تعالیٰ نے بہت سے نعمتیں عطا فرمائی ہیں جس طرح ہماری عام طور پر توجہ نہیں جاتی. تو یہ چند گزارشات میں نے ابتدائی اسباق کے موقع پر عرض کی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے اخلاص کے ساتھ اپنی رضا کے لیے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ہم نے خود بھی بننا ہے، طلباء کو بھی بنانا ہے، خود بھی سیکھنا ہے، طلباء کو بھی سکھانا ہے، خود بھی پٹری پر چلنا ہے، طلباء کو بھی چلانا ہے، اپنے اخلاق بھی سنوارنے ہیں، طلباء کے بھی سنوارنے ہیں. خود کو مقدم رکھیں، طلباء کو مؤخر رکھیں، اپنی زندگی کو پہلے رکھیں، طلباء کو بعد میں رکھیں. سب سے پہلے ہم نے خود کو درست رکھنا ہے، خود کو ہم نے ٹھیک رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ رہ نہ جائے، اسباق کے حوالے سے میں یہ بات بار بار عرض کرتا ہوں کہ کسی استاذ کو کتاب بڑی ملے، کسی استاذ کو کتاب چھوٹی ملے، کسی کو تفسیر ملے، کسی کو حدیث ملے، کسی کو کسی فن کی ملے، جو مل جائے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، کتابوں کے تقاضے نہ کریں. مجھے اس پر وہ بات یاد آتی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے عرض فرمائی تھی کہ دیکھو، جب تم نے کوئی عہدہ مانگا، اللہ اکبر، تو وہ یوں سمجھو بغیر چھری کے تمہیں ذبح کر دیا گیا ہے. کوئی عہدہ مانگا، یہ بہت بڑی عجیب، اللہ حفاظت فرمائے. اور بغیر مانگے ملا، سبحان اللہ، پھر اللہ کی مدد ساتھ آ جاتی. یہ تقاضے نہ رکھیں. تقاضے سے مراد یہ ہے، ایک تقاضا یہ ہے کہ کوئی کتاب ایسی ہے کہ جس پر بندے کو عبور ہے، دسترس ہے، اس فن سے اس کو واقفیت زیادہ ہے، اور وہ دیانت کے ساتھ سمجھتا ہے کہ اگر میں یہ کتاب پڑھ رہا ہوں تو اس میں طلباء کا فائدہ ہے، اور یہ ہو تو مجھے پڑھانی مشکل ہے. یہ ایک الگ بات ہے. اور یہ کہ اس کتاب کا نام ہے، اس کتاب کی شہرت ہے، اس کتاب کے پڑھانے والے کو بڑا سمجھا جاتا ہے، اس لیے مانگے. تو دونوں میں فرق ہے. اگر کوئی اس لیے کتاب کا تقاضا کرتا ہے کہ میں یہ پڑھاؤں تو طلباء کا فائدہ ہوگا، میں یہ پڑھاؤں تو مجھے اس پہ اچھی طرح مہارت ہے، میری اس پر محنت ہے، مجھے اور کتاب ملے تو فلاں کتاب میں سے پڑھا نہیں سکتا، میری کمزور، یہ بات الگ ہے. اس میں تو حرج نہیں ہے، تو امانت کا تقاضا ہے. لیکن اگر اس لیے کہ اس کتاب سے نام ہے، اس کتاب سے بڑائی ہے، یہ کتاب کا آنے والا بڑا شمار ہوتا ہے، تو پھر بس ہم بہت غور کریں کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ساتھ کوئی حادثہ پیش ہے جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. تو بس اس کا بہت زیادہ خیال فرمائے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. غالباً کل جمعرات ہے، پرسوں جمعہ، ہفتے کے دن تمہارے اسباق شروع ہو جانے ہیں. تو میں نے اس لیے مناسب سمجھا کہ ابتدائی طور میں ہم آپس میں ہمارا کچھ مذاکرہ ہو جائے، کچھ بات ہو جائے. فذکر فإن ذکرى تنفع المؤمنین، ایک دوسرے کو سمجھانا چاہیے، اس سے نفع ہوتا ہے. تو باقی علمی حوالے سے، کتابی حوالے سے مجھے تو بڑا بحمد اللہ تعالیٰ اطمینان ہوتا ہے. اکثر آپ سے کہتا ہوں کہ میری عدم موجودگی میں بھی اساتذہ کرام کو سنبھالتے ہیں، اور ایسے سنبھالتے ہیں کہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں وہاں پر موجود نہیں ہوں. ویسے کتنی خوشی ہوتی ہے کہ اسی کو احساس ہوتا ہے کہ جس نے کوئی ادارہ، کوئی گھونسلہ، کوئی جگہ بنائی ہو، اس کو خوشی کتنی ہوتی ہے، راحت کتنی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی شان کے مطابق اس کا اجر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے، علم نافع میں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ایسی ہم سب کو خوشیاں عطا فرمائے جو دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. عافیت عطا فرمائے.
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔